بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ: جو کنواں ایسا ہے کہ جس کا پانی ٹوٹتا ہی نہیں، چاہے کتنا ہی پانی نکالیں، اگر اس میں نجاست پڑ گئی یا اس میں کوئی ایسا جانور مر گیا جس میں کل پانی نکالنے کا حکم ہے، تو ایسی حالت میں حکم یہ ہے کہ پہلے یہ معلوم کر لیں کہ کتنا پانی ہے، جتنا ہو وہ سب نکال دیا جائے۔ نکالتے وقت جتنا زیادہ ہوتا گیا اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ مثلاً یہ معلوم کر لیا کہ 1000 ڈول ہے تو 1000 ڈول نکال دیں، کنواں پاک ہو جائے گا۔ اور یہ معلوم کرنا کہ اس وقت پانی کتنا ہے، اس کا یہ طریقہ ہے کہ دو مسلمان پرہیزگار جن کو یہ مہارت ہو کہ بتا سکیں کہ اس کنویں میں اتنا پانی ہے، وہ جتنے ڈول بتائیں اتنا ہی نکال دیں، کنواں پاک ہو جائے گا۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پانی کی گہرائی کسی لکڑی یا رسی سے ناپ لیں اور پھر چند آدمی بڑی پھرتی سے 100 ڈول نکالیں، پھر ناپ جتنا کم ہو جائے اسی حساب سے پانی نکالیں۔ جیسے پہلی مرتبہ ناپنے سے معلوم ہوا کہ 10 ہاتھ پانی ہے، پھر 100 ڈول نکالنے کے بعد ناپا تو 9 ہاتھ پانی بچ گیا، تو معلوم ہوا کہ 1000 ڈول پانی نکال لیں تو 10 ہاتھ پانی نکل جائے گا اور کنواں پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ: کنویں سے مرا ہوا جانور نکالا تو اگر اس کے گرنے کا وقت معلوم ہے تو اسی وقت سے پانی نجس ہے۔ اس کے بعد اگر اس کے کسی نے وضو یا غسل کیا تو نہ وضو ہوا نہ غسل، اور اس وضو اور غسل سے جتنی نمازیں پڑھی وہ سب نہ ہوئی، انہیں پھر پڑھے۔ اسی طرح اس پانی سے کپڑے دھوئے یا کسی اور طرح سے بدن پر یا کپڑے پر لگا تو کپڑے اور بدن کا پاک کرنا ضروری ہے، اور ان سے جو نمازیں پڑھی ان کا پھر سے پڑھنا فرض ہے۔ اور اگر گرنے کا وقت معلوم نہیں تو جس وقت سے دیکھا گیا اس وقت سے نجس ٹھہرے گا، اگرچہ پھولا پھٹا ہو، اس سے پہلے پانی نجس نہیں، اور پہلے جو وضو یا غسل کیا یا کپڑے دھوئے کچھ حرج نہیں۔ تیسراً اس پر عمل کریں۔ لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں، اور مسائل جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔